ظریف شاہ بابا ظریف شاہ بابا ظریف شاہ بابا تو تم کو لاٹری لگے گی، ہوش کے ناخن لو، اور ہم کو ڈائریکٹ فون ملانے کے لیے کہہ رہے نا تو ہم کیوں رانگ نمبر دبا دے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے ظریف شاہ بابا کی۔ بابا، یس واقعی بابا، یہ کون تھا، کہاں سے تھا، کیا کام کرتا تھا؟ دیکھو، مجھے پرسنل ایسی چیزیں لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹاپک آج کے دور میں اتنا بڑھ چکا ہے نا، تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کسی کو غلط ثابت کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہاں جو اسلامک اعتبار سے غلط ہو رہا ہے اس کو بتانا یہ ہمارا کام ہے۔ لہٰذا آج ہم بات کریں گے یہ ظریف شاہ بابا، جس کا ابھی کچھ 2 ہفتے پہلے مرڈر ہوا، تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ یہ ظریف شاہ بابا افغان سے تھا، اور یہ خود کو اپنے آپ کو بابا بلاتا تھا، اور اس کا کام تھا کہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا، لوگوں کی پرابلمز سالو کرنا، اسی طرح سے لوگوں کی عمریں بڑھانا۔ اس کا خود کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا ایک ورد تھا، جو ورد اگر آپ کرتے ہو تو اس کی عمر 150 سال تک بڑھ جاتی ہے، 150 سال آپ جی سکتے ہو، جبکہ وہ خود اپنی جوانی نہیں جی سکا۔ تو آج کل یہ جو مارکیٹ چل رہا ہے بابا گیری کا، اور آپ کو پتا ہے الگ الگ ٹائپ کے بابا آئے ہوئے ہیں، کوئی دلہن والا بابا، کوئی بادام والا بابا، کوئی کاجو والا بابا، کوئی ہیلمٹ والا بابا، اور کیا کیا ناچنے والے بابا۔ ایسے ایسے بابا کی کیٹیگری آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں، اور ایسے بک رہے ہیں، اور ایسے ایمان کو وہ لوگوں کے ایمان کی ایسی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، ایمان والے نا 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہائی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، جن کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے، ان کو کسی کے علاوہ کچھ نہیں، بس جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ اللہ سے سالو کرنا ہے، اللہ سے حل کرنا ہے، اور یہی ایمان ہمیں مطلوب ہے۔ دوسرا کہ ایک وہ ہوتے ہیں جو مسجد بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں کہیں پر کسی کے پاس جا کر اپنے پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑے میڈیم لیول کے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں مسجد سے کوئی سروکاری نہیں ہوتا، اور جنہیں اللہ خدا کا کچھ خوف نہیں ہے، جو کچھ نہیں ہے، مطلب صرف نام کے مسلمان ہو کے رہے ہیں، کلمہ بھی جانتے بھی ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے۔ تو یہ جو بابا کی کیٹیگری ہوتی ہے نا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی لوگوں پر ٹارگیٹ کرتے ہیں، ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ان کو اپنے ناموں کا ورد کرواتے ہیں، اور کیا کیا کرواتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہاں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک جو بابا گیا جس کا مرڈر ہوا، ظریف شاہ بابا جو تھا، یہ بھی اسی کیٹیگری کا ایک بابا تھا جو اپنے نام کا ورد کرواتا تھا، اور لوگوں کو بلواتا تھا کہ اگر تم میرے نام کا ورد کرو گے، ظریف شاہ بابا ظریف شاہ بابا ظریف شاہ بابا، تو تم کو لاٹری لگے گی، تمہاری عمر لمبی ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میری ماں بہنوں، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنے آیا ہوں آج کہ اگر دیکھو، اللہ والوں سے دعائیں لینا اپنے مشکلات کے لیے، ان سے دعائیں کروانا کوئی بری بات نہیں ہے، بٹ اگر کوئی آپ کو اتنی حد تک جو اسلام کی حد سے باہر ہے، شریعت کی حد سے باہر ہے، اور ایمان کی حد سے باہر ہے، وہاں تک لے کے جاتا ہے نا، تو ذرا ہوش کے ناخن لو، اور کسی عالم صاحب کے پاس جا کر بیٹھو کہ بابا وہ فلانا بابا ہے نا، وہ ایسا ایسا کر رہا ہے، اور مجھے ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے، تو میں مانوں کیا نہیں مانوں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بابا آ کر مجھ سے مانگو، میں تمہاری ساری پرابلم سالو کرنے والا ہوں، تمہارے لیے کافی، تمہارے لیے وافی میں ہی ہوں، تو تم کیوں دوسری جگہ جاتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بولنے کا مطلب یہ کہ جب اللہ ہم کو ڈائریکٹ فون ملانے کے لیے کہہ رہے نا، تو ہم کیوں رانگ نمبر دبا دے رہے؟ کیوں ہم دوسرے طریقے سے جو ڈائریکٹ، اللہ فرماتے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ ہم کیا کرتے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یار یہ میری مشکل ہے، اللہ یا آسان فرما، اور دھیان کدھر بھٹک رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اس کو کچھ پتا نہیں۔ دعا ایسی نہیں مانگی جاتی۔ اگر آپ کو واقعی تکلیف ہے، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، اگر آپ کو کوئی پانے کی، کچھ حاصل کرنے کی تمنا ہے، چاہت ہے، تو کسی باباؤں کے پاس مت جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت کی، اور پھر اللہ سے مانگو۔ ایسا مانگو نا جیسے چھوٹا بچہ ضد کر کے اپنی ماں باپ سے مانگتا ہے، اس انداز سے اگر آپ مانگو گے تو اللہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ سمجھ؟ وہ اس کو کہتے ہیں نا، کیا اس کو، اللہ سے وہ کنیکشن پیدا کرو، اللہ سے وہ محبت پیدا کرو، اللہ سے ضد کرو کہ اللہ نے مجھے چاہیے، اگر چاہیے تو چاہیے، اگر عافیت ہے تو مجھے دے۔ اس انداز سے اگر آپ اللہ سے مانگو گے نا تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو یہاں وہاں جانے کی، رانگ نمبر دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈائریکٹ کال کرتے جاؤ گے، پھر ڈائریکٹ تمہارے پرابلم سالو ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟
تو یہ آج مجھے بتانا تھا کہ ہمارے بہت سے ایسے مائیں بہنیں ہیں جو اپنی پرابلم سالو کرنے کے لیے نمازیں تو پڑھتے نہیں، قرآن تو پڑھتے نہیں، تسبیحات تو پڑھتے نہیں، لیکن وظیفے لینے جائیں گے، اس کا ورد کریں گے، اس کا ورد کریں گے. تو جو مین اسلام کی بیسک چیزیں آپ اس کو فالو کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول بھی کریں گا اور آپ کی جو ساری پرابلم ہے وہ بھی سالو ہوئے گی. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی مجھے آپ لوگوں سے یہی الرٹ کروانا تھا. وہ تو چلا گیا، اس کا اور اللہ کا معاملہ، اس کے ساتھ میں کیا ہوگا وہ اللہ ہی دیکھے. لیکن اگر ایسا کوئی بابا آپ کو ملتا ہے تو برائے مہربانی ایسے باباؤں سے دور رہیں، ایسے ڈھونگی باباؤں کے پھانسے میں نہ آوے، جال میں نہ آوے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے ایمان کو بچاوے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا جلدی سے سبسکرائب کرو. ماشاءاللہ سبسکرائبر بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے. سبسکرائب کرو چینل کو. اور ہم ابھی آج کل میں نا تھوڑا شارٹس ویڈیو پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں، تو اس کے لیے چینل پہ وزٹ کرتے رہو، دیکھتے رہو. اور باقی انسٹا پہ بھی ہم کو فالو کر لو، فیس بک پہ ہے تو فیس بک پہ بھی مت بھولو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.